الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيتي قراءة القرآن. صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبر رسول پر رونق افروز سنی دعوت اسلامی شاخ گلبرگہ کے نگران آل رسول حضرت حافظ سید اظہر رضوی صاحب قبلہ، دیگر معززین، عمائدین، مبلغین، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کر مجھے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بآواز بلند درود و سلام بارگاہ نبی میں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بار اسے پڑھ لے تو انشاءاللہ 1000 دن تک 70 فرشتے اس کے لیے نیکی لکھتے رہیں گے. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج پھر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ ہمارا آنا، سننا، سنانا، بیٹھنا سب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس بیٹھنے کے سبب ہمیں مدینے کی گلیوں میں بیٹھنا نصیب فرما. کل کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ آج عشق رسول کے کھوکھلے دعوے ہم لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم اپنی پستی اور ذوق حالی کا علاج غیروں کے پاس جا کر کے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کہہ رہے یہ غیروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. غیروں کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، ساری کوتاہیاں ہماری ہیں. اور ہم اگر سدھر جائیں نا، اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا وہ رب تک پہنچ گیا. ہم پوری دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے. ماں باپ اپنے بچوں کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا وقت کا امام حسین بن جائے، رازی اور غزالی بن جائے، سری سختی بن جائے، جنید اور بایزید بن جائے. لیکن ماں باپ خود کو بدلنا نہیں چاہتے، پیرنٹس خود کو بدلنا نہیں چاہتے.
مثنوی شریف جسے فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے، مولائے روم نے ایک حکایت اس میں لکھی اور یہ اس دور کے حساب سے بالکل فٹ ہوتی ہے۔ مولائے روم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ دن میں چراغ لے کر راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا بات ہے، دن میں چراغ؟ یہ سورج کی روشنی کم ہے۔ بھئی اسی محفل میں اگر ابھی کوئی ٹارچ شروع کر دے یا موبائل کا ٹارچ آن کر دے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ اتنی لائٹس کیا اس کو کم پڑ رہی ہے؟ لیکن وہ بزرگ تھے، کسی کو ہمت نہیں، جرت نہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں، ہاتھوں میں چراغ ہے۔ لوگوں نے ہمت کر کے پوچھے حضور کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ ہنسنے لگے لوگ، کہتے حضور یہ پوری آبادیاں بھری پڑی ہے، پورا بازار بھرا پڑا ہے انسانوں سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے ایک جواب دیا تھا، کہا تھا یہ ان کے چہرے اور ان کے جسم کی حیت اس انسانوں کی طرح ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے دل جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور اس وقت آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ہود کی لکڑی جو ہوتی ہے نا، کبھی دیکھی آپ نے ہود کی لکڑی؟ جیسے یہ کچرے میں لکڑیاں پڑی ہوتی ہے نا، اس لکڑی اور اس لکڑی میں دیکھنے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن اس لکڑی کے جو قیمت ہے وہ ہزاروں روپیے ہے، اور اس کچرے میں جو لکڑی پڑی ہے اس کی قیمت کچھ نہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں دونوں لکڑی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو ہود کی لکڑی ہوتی ہے نا وہ خوشبو سے مہکی ہوتی ہے۔ آپ نے یہی کہا کہ صرف داڑھی رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، امامہ پہن لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلامی لباس پہن لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو سنوارو، اپنے باطن کو سنوارو، اس لیے کہ اگر تمہارے دل میں خود پسندی ہے، تمہارے دل میں ریا ہے، تمہارے دل میں نفسانیت ہے، تمہارے دل میں انانیت ہے، تمہارے دل میں عجب ہے، تکبر ہے، تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا حال یہی ہے کہ تمہارے دل جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اور دوستو آج کل تو میں کیا بتاؤں، ہم نے جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جی اگر صرف میں اسی پر گفتگو کروں کہ کن کن محاذ پر ہم نے جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو شاید 1 گھنٹے اسی میں صرف ہو جائے، لیکن صرف اشارہ دے کر میں آپ کو گزر جاؤں، ہمارا کیریکٹر کتنا گر چکا ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ کتنے بگڑ چکے ہیں، ہمارا نفس کتنا گندا ہو چکا ہے کہ دوستو ایک جانور ہوتا ہے نا، جانور، ابھی کچھ دنوں پہلے چائنا یا جاپان کے ٹی وی پر یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص کو گاڑی نے ٹکر ماری، وہ مر گیا، ہائی وے تھا، اور 8 گھنٹے اس کی لاش پڑی رہی، کسی نے اسے اٹھایا نہیں۔ 8 گھنٹے کے بعد جو بلدیہ کی گاڑی آتی ہے وہ اسے اٹھا کر لے گئی۔ وہیں پر ایک دوسرا ویڈیو دکھایا سی سی ٹی وی کے ذریعے سے کہ ایک کتے کو ایک گاڑی نے ٹھوکر ماری اور وہ کتا زمین پر گر گیا۔ چند کتے فوراً پہنچے اور اسے گھسیٹ کر، جبکہ ہائی وے پر کتوں کا جانا ناممکن ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں آج کل جو ہائی ویز بن رہے ہیں، اور وہ بھی جاپان اور چائنا کے ہائی ویز۔ اب وہ کتا وہ زخمی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اسے چاٹ رہے ہیں، اسے تسلی دے رہے ہیں، اس کے زخم کو چاٹ رہے ہیں، گویا میڈیسین کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ چیزیں ہیں یا نہیں؟ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہر کوئی یہی سوچتا ہے کون پھنسے گا، اپنا کام کرو، کوئی مرتا ہے تو مرنے دو۔ ہم انسان ہو کر
ہماری سوچ اتنی گھٹیا ہو رہی ہے. ہاں کچھ نوجوان ہیں جو جاتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، کچھ نوجوان ہیں جو جاتے وہ بچانے کے لیے نہیں جاتے، وہ بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں کہ جس ڈرائیور نے اس کو مارا ہوگا تو آج تو باکسنگ کا جو میٹ ہے وہ تو نہیں مل رہا ہے، اسی کو میٹ بنا لو. اور اتنا مارتے ہیں کہ اسے بھی ادمرا کر دیتے ہیں، اسے بھی اس قابل بنا دیتے ہیں کہ ایمبولینس اس کے لیے لائی جائے اور اسے بھی اسپتال میں پہنچا دیا جائے. ہمارے نوجوانوں کے پاس مارنے کا تو وقت ہے، لیکن وہ جو تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے یا مر رہی ہے اسے اٹھانے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں. اب مجھے بتائیے ہم اچھے ہیں یا یہ جانور؟ بولیے، جواب دے مجھے. یہ جانور ہم سے اچھے ہیں کہ ان کے اندر ہمدردی تو ہے اور ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ہمدردی اور وہ رعایت کچھ ہے ہی باقی نہیں ہے. گندے ہو چکے ہیں ہمارے دل، ہماری سوچیں گندی ہو چکی ہیں، ہمارے فکر میں زوال آ چکا ہے. یہ ایک مثال بھی، ایک اور مثال دے دوں پھر میں آگے بڑھوں. کوئی جانور ہومو سیکشول نہیں ہے، یہ لکھ لو، یہ ریسرچ ہے. یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کر کے اس پر اسٹڈی کریں. ہم جنس پرستی کا عنصر کسی جانور میں نہیں پایا جاتا جی. یہ صرف انسان ہے جس کے اندر یہ گندگی بھی موجود ہے. مرد کے ساتھ اور ابھی تو کیا ہے، ابھی تو حکومت بھی پشت پناہی کر رہی ہے. حکومت نے تو اسے لیگل کر دیا ہے، اس کو لیگل کر دیا ہے جی. اگر کوئی دو مرد کھڑے ہو جائے اور کہے ہم دونوں تو بھائی میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ انہیں سیکورٹی پرووائڈ کرے گی اور انہیں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ محافظت فراہم کرے گی. جی جناب، یہ یورپ سے ساری بلائیں ہم تک آ رہی، یہ ساری وبائیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، غالباً اقبال نے ہی یہ کہا تھا، یہ جتنی بھی اخلاقی بیماری گراوٹ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے نا، یہ سب پیداوار یورپ کی ہے، یہ مغرب کی پیداوار ہے. اور پتہ نہیں ہمیں مغرب کیا اچھا لگتا ہے، کیا ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، دیتا ہے یہی درس ہر ایک شام کا سورج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیتا ہے یہی درس ہر ایک شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. ارے جو مغرب کی طرف گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ فنا ہو گیا ہے، اور جو مدینے کی طرف گیا ہے اسے عزت مل گئی، اسے عزت مل گئی. آج قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی جگہوں پر رہنمائی عطا فرمائی، بلکہ یہاں تک اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو اچھے ماں باپ ہیں اور جن کے بچے نیک ہیں تو اللہ ان نیک بچوں کو ان اچھے ماں باپ کے ساتھ جنت میں بھی ملا دے. اور جو باپ نیک ہیں ان نیک باپوں کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی بچے کو کام آتی ہے. جو نیک ماں باپ وہ کانا ابوہما صالحا، سورہ کہف میں کہ حضرت خضر نے یہی جواب دیا تھا موسیٰ کو. موسیٰ نے کہا کہ یہ دیوار گر جاتی ان شہر والوں پر تو اچھا ہی تھا نا، یہ تو پانی کو نہیں پوچھ رہے، یہ تو کھانے کو نہیں پوچھ رہے. لیکن حضرت خضر نے ان کی دیوار کو درست کر دیا اور گرنے سے بچا لیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا ایسا کیوں تم نے کیا؟ تو آپ نے جواب میں یہ دیا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفینہ چھپا ہوا ہے، اور چونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے تو آج اللہ انہیں یہ صلہ دے رہا ہے، ان کے باپ نیک تھے. باپ نیک ہوتا ہے اس کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے، ماں نیک ہوتی ہے اس کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے. لیکن آج ہر ماں ہر باپ اپنے بچے کو گیسو دراز کے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، فرید الدین اور نظام الدین کے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خود کا حال یہ ہے کہ
سننے کے لیے تیار نہیں. کل کی مائیں بچوں کو لوری دیتی تھی نا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تو پھر بیٹا بھی جب اس لوری کو سنتا تھا نا تو ایسا اپنی زندگی کا حق ادا کرتا کہ کہنے والے کہہ اٹھتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ حسین. وہ لا الہ الا اللہ سنتے تھے، ان کی لوریاں لا الہ الا اللہ تھی. تو حق یہ ہو گیا کہ خواجہ کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے بنے. کل کی عورتیں جب بچوں کو دودھ پلاتی تو کیفیت کیا ہوتی؟ باوضو ہوتی، باوضو ہوتی، نبی پر درود پڑھتی ہوتی. تو بچوں کا حال کیا ہوتا؟ وہ بچہ جب ماں کی کوکھ سے جنم لیتا نا تو اس درودوں کی خوشبو بچے کی زندگی میں بھی رہتا. ایک مرتبہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ کا جو بھائی ہے وہ غدار ہو گیا، انگریزوں سے جا ملا. آپ فوراً گئے اپنی ماں کے پاس، ماں میں کیا سن رہا ہوں؟ ماں نے کہا نہیں ٹیپو، تیرا بھائی غدار نہیں ہے، تیرا بھائی وفادار ہے. ماں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگریزوں سے جا ملا. ماں نے کہا یہ افواہیں ہیں، اس پر دھیان مت دے ٹیپو. کہتے ماں تجھے اتنا یقین ہے اپنے بیٹے پہ؟ کیا ہے ایسی بات جو اتنے یقین کے ساتھ تو کہہ رہی ہے کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا؟ کہا ٹیپو سن، میں نے جب تجھے یا تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بے وضو نہیں پلایا، اور اس باوضو دودھ کا یہ اثر ہے کہ میرا بیٹا کبھی غدار نہیں ہو سکتا. آج کی ماؤں کا حال کیا ہے؟ یہاں دودھ پلا رہی ہے اور سامنے ساس بہو کی کہانی سن رہی ہے. یہاں دودھ پلا رہی ہے اور وہاں الٹا چشمہ دیکھ رہی ہے. کیا زندگی ہوگی بچوں کی؟ کیا سیکھیں گے بچے؟ کیا تربیت ہوگی اولاد کی؟ ارے وہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. کیفیت یہ ہے کہ جب غوث پاک کی بسم اللہ خوانی ہوئی تو 17 پارے غوث پاک نے استاد کو پہلی محفل میں سنا دیا. استاد نے تو اعوذ باللہ پڑھا تھا، غوث پاک نے 17 پارے سنا دیے. استاد نے کہا عبد القادر اور پڑھو. کہا ماں کی کوکھ میں تھا نا تو ماں کو اتنے ہی پارے یاد تھے، وہ جھاڑو مارتی کام کرتی تو اتنے پارے پڑھتی، اور بس اسی کی برکت ہے. اگر ہاں میری ماں کو پورا قرآن یاد ہوتا تو آج عبد القادر پورا قرآن سنا دیتا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مائیں کیا سمجھتی ہیں؟ آج اٹھاؤ ریسرچ اور نیو تحقیقات کو، نئی ریسرچ کو. آج ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کا جو لرننگ پروسیس ہے نا وہ ماں کی کوکھ ہی سے شروع ہو جاتا ہے، ماں کی کوکھ ہی سے. لیکن آج یہاں حال کیا ہے کہ بچی 18 سال کی ہو گئی، بچہ 18 سال کا ہو گیا، کوئی غلط کام کر رہی ہے، غلط کام کر رہا ہے، ماں کہتے ہیں بچی ہے، نظر آ رہی ہے عورت کی طرح، لیکن ماں برقع نہیں پہنا رہی، ماں برقع نہیں پہنا رہی. 3 بچوں کی اماں نظر آ رہی ہے لیکن ماں کے نظر میں بچی ہے. ارے بچہ ہے، غلطی کرتا ہے، کر لینے دو. بچہ ہے، گالی دیتا ہے، دے لینے دو. بچہ ہے، کسی کو مارتا ہے، مار لینے دو. ارے ہاں اگر تم نے یہاں پر اس پر اسٹاپ نہیں لگایا نا تو آج وہ گلی کے بچوں کو مار رہا ہے، کل بڑا ہونے کے بعد وہ لوگوں کا مرڈر کرے گا، موالی بنے گا اور کلر بنے گا. اگر تم نے تربیت نہیں کی، اگر تم نے توجہ نہیں دی.
حضور سرکار سیدنا بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلے چشت اہل بہشت کے وہ بزرگ ہیں کہ سارے چشتیوں کا جذب ایک طرف اور صرف حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا ایک طرف جذب، یعنی اگر پورے چشت اہل بہشت کے جذب کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور دوسری طرف بختیار کاکی کے جذب کو رکھا جائے تو بختیار کاکی کا جذب سب پر بھاری ہے۔ بچپن پہ باپ کا انتقال ہو گیا، سید کمال الدین صاحب ماں کی تربیت میں آ گئے، ماں کی تربیت میں آ گئے، 4 سال کی عمر ہوئی، ماں استاد کے پاس لے جانے لگی، سیدنا خضر آئے، کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا فلاں، نہیں اس مکتب میں مت لے جاؤ، ابو الحفظ کے پاس لے جاؤ، وہ پڑھائے گا اسے۔ پہنچی ماں، داخلہ کروا دیا، کہا بیٹا پڑھو، کہاں سے پڑھو؟ جتنا آتا ہے، جہاں سے آتا ہے پڑھو۔ بختیار کاکی 4 سال کی عمر ہے، پڑھنا شروع کیا، 1 پارے، 2 پارے، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14۔ رکے یہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ابو الحفظ نے کہا آگے پڑھو بیٹا، آگے پڑھو۔ کہا ماں نے اتنا ہی یاد کیا تھا، ماں کو اتنا ہی آتا تھا، وہ جب گھر میں جھاڑو لگاتی تو پڑھتی رہتی تھی تو مجھے بھی یاد آ گیا، اگر ماں اور پڑھتی تو میں اور سنا دیتا۔ ایک وقت تھا جب مائیں اپنی ہر چیز دودھ کے ذریعے سے اپنے بچوں میں منتقل کرتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صرف فیڈنگ ملک کرتی ہے؟ نہیں، صرف دودھ نہیں ٹرانسفر ہوتا ہے، ماں عشق رسول بھی ٹرانسفر کرتی ہے، اپنے جسم کی گرمی بھی ٹرانسفر کرتی ہے، اپنے اخلاق کی قدریں بھی ٹرانسفر کرتی ہے، اپنے اچھے اخلاق بھی بچوں کے دودھ کے ذریعے ٹرانسفر کرتی ہے۔ لیکن آج ظالموں نے وہ دودھ بھی چھڑوا دیا اور فیڈنگ بوٹلز آ گئے تاکہ بچہ دودھ پیتا رہے اور ماں کی تربیت ایک طرف رہے۔ اور آج تو معاملہ یہ ہے نا کہ ماں بچے کو کھانا بھی کھلاتی ہے نا تو یہاں منہ ہوتا ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے اور یہاں بچے کے منہ میں کھانا کھلا رہی ہے، پتہ نہیں منہ میں بھی جا رہا ہے یا ناک میں جا رہا ہے۔ اور آج تو کیفیت یہ ہے کہ یہ بچے ماؤں کو بوجھ لگتے ہیں، جی بوجھ لگتے ہیں، بوجھ۔ آج دایا چاہیے، عورتیں چاہیے دوسری سنبھالنے کے لیے۔ آج کل کی مائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں زور آتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے بچوں کو دودھ پلانے میں۔ یہ کیفیت ہے آج کی، یہ سچویشن ہے آج کے دور کی۔ اور جب ایسی مائیں ہوگی تو مجھے بتائیے کہ پھر بچوں کے اخلاق کہاں اچھے ہوگی؟ بچوں میں گراوٹ نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ بےہودگی کی باتیں ماں باپ کر رہے ہیں بچوں کے سامنے۔ اور نادانوں، بے وقوفوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچہ کچھ نہیں سمجھ رہا، تم سے زیادہ سمجھ رہا ہے۔ تم جو پردے کی باتیں کر رہے ہو بچے کے سامنے، تم جو سیکریٹ باتیں کر رہے ہو بچوں کے سامنے، بہت کیچ کرتا ہے بچہ، بہت کیچ کرتا ہے۔ آج ہماری ماؤں میں وہ تربیت نہیں رہی، آج وہ جذبات بیدار نہیں رہے ماؤں کے، ورنہ قسم خدا کی آپ دیکھو نا کہ جب سید کمال کی بیوی جیسی ماں ہوتی ہے تو بچہ بھی بختیار کاکی ہوتا ہے۔ اور گنج شکر کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، ماں بچپن سے کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو، آقا کی حدیث ہے 7 سال کی عمر میں بچہ ہو جائے آ جائے تو اسے نماز پڑھاؤ۔ کیا سمجھے آپ اس حدیث کو؟ آپ کیا سمجھے مجھے بتائیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال میں آپ کے بچے کا پورا قرآن مخارج کے
حضور کے حدیث کا فرمانے کا مطلب یہ ہے ایسے ہی پڑھا دیں گے نہیں، 7 سال میں، اور کہا جب 10 سال کا بچہ ہو تو پھر کیا کرو، ہنٹر لو، ہنٹر کیا لو، بولو بولو، ہاں مارو پھر بچے کو۔ لیکن آج کہاں ہے فرصت، بچہ اگر ٹیوشن نہیں جائے تو ماں مارے گی، اسکول نہیں جائے تو ماں مارے گی، لیکن اگر بچہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، کوئی ماں مارنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ماؤ، کیا تم نے اس کانوینٹ کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس اسکولی نظام کو سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ ارے بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے قمر ملت حضرت علامہ ڈاکٹر سید حضرت قمر رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بتاتے تھے کہ بچپن میں میرا اور حضور حضری میاں کا ایڈمیشن ساتھ میں ہوا تھا، لیکن میں پڑھنے لگا، لیکن بڑے حضرت کہتے تھے حضور تاج الشریعہ کو، وہ کہتے تھے کہ بڑے حضرت چھوڑ کر آ گئے۔ مفتی اعظم نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا ابا میں نہیں پڑھوں گا، وہاں شرک پڑھایا جاتا ہے، شرکیہ تعلیم ہوتی ہے اسکول میں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں جن کے گھر کی تربیت ایسی ہوتی ہے تو بچہ نہیں جانتا ہے شرک کیا ہے، اور یا گدھے بن گئے ہیں، بڈھے بن گئے، کھوسے، انہیں شرک کی عطا پتہ نہیں معلوم، شرک کی ڈیفینیشن نہیں معلوم، کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے ہاں یہ شرک ہے وہ شرک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو ہم اسکول میں بھیجنے میں بڑے مضر ہیں، مارتے ہیں، بھیجتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وہ جذبات ہمارے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے بتایا کیا حالات ہیں معاشرے میں، کیا ہو رہا ہے، اور پھر جیسا بچہ ویسا کھلونا۔ پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ ماؤں کی پوری تربیت یہ ہوتی کہ یہ بچہ میرے ہاتھ میں آیا ہے تو مجھے میرے ماں نے، میرے باپ نے جو کچھ سکھایا ہے میں سب اس میں منتقل کروں، لیکن آج کل کی ماؤں کو اس سے ہی فرصت نہیں۔ بچوں کی طرف دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے ماؤں کے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے ماؤں کے پاس۔ باپ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں 2 روٹی لا کر کے دے رہا ہوں نا تو میں نے اپنے حق سے سبکدوشی اختیار کر لی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ ان کے بھی دادا پیر ہوتے ہیں، یہ بندہ نواز کے دادا پیروں کی بات بتا رہا ہوں۔ ماں نے کہا نماز پڑھو، بچوں کی عادت ہوتی ہے امی کیا ملے گا؟ بیٹا اللہ شکر دے گا، کہہ تو نا سبحان اللہ بھائی، زہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، شکر کی بات کر رہا ہوں، ذرا بولو، شکر دے گا۔ یہی ہوا، یہاں بابا فرید مصلی بچاتے، امی نیچے شکر کی پڑیاں رہ گئے۔ ایک دن پہنچ گئے میدان میں، کھیلتے کھیلتے اذان ہو گئی کہ یار اب اذان ہو گئی، اب گھر کون جائے، چلو یہی پڑھ لیتے نماز۔ آواز دے دی، آؤ ساتھیو میرے ساتھ نماز پڑھو۔ بچوں نے کہا کیا ملے گا؟ پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ سب نے نماز پڑھی، کہا کیا ملے گا؟ کہا میری ماں کہتی تھی، میری ماں کہتی تھی کہ جب بچہ نماز پڑھتا ہے تو اسے شکر ملتی ہے۔ کہا اپنے اپنے مصلے اٹھاؤ دیکھو۔ اب جیسے ہی مصلہ اٹھایا تو پڑیا نہیں ہے بلکہ پوری کان ہے، فیکٹری ہے پوری نیچے شکر کی۔ حیران ہوئے، ماں کے پاس گئے، ماں آج تو عجیب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ماں آج جب میں نے نماز پڑھی تو پوری نہیں ملی۔ ماں کا دل کی دھڑکن بڑھ گئی، یا اللہ کہیں آج ماں کی ممتا رسوا نہ ہو جائے، دل ہی دل میں ڈر رہی ہے۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا ماں پوری نہیں تھی، پوری کان تھی شکر کی، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، روز تو نہیں ملتی۔ کہا بیٹا روز میں رکھتی تھی، آج جس کے لیے نماز پڑھا ہے اسی رب نے رکھوا دیا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، یہ تعلیم
نماز پڑھتی ہے تو الٹا چشمہ نکل جائے گا، عشاء کی نماز پڑھتی ہے تو کرکٹ نکل جائے گا، فجر کی نماز میں تو خیر اللہ ہی اللہ، خیر صلی اللہ۔ اچھا پہلے کیفیت یہ تھی کہ سونے کا ایک وقت تھا 12 بجے کا، کتنے بجے کا بھائی؟ 9 بجے پکچر چالو کرنی ہے، 3 گھنٹے کی پکچر ہوتی ہے، کھا کر بستر پر آئے، 9 گھنٹے کی پکچر شروع کی، کیبل آپریٹر نے ڈال دیا کیبل میں، اب 9 سے 12 دیکھنا ہے، 12 بجے سونا ہے۔ لیکن اب جیسے ہی پکچر ختم ہوئی، ٹی وی بند، یہ اسٹارٹ، اور پھر اس میں کتنے بجے تک چل رہا ہے معاملہ؟ 3 بجے، 4 بجے تک۔ بتائیے یہ سب ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور پھر اس کے تو ایڈکٹیو بن چکے ہیں، یہ ایک ایکس کی مثل مرض بن چکا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں۔ اتنی ہلچل ہے کہ صبح اٹھو تو پہلے موبائل، اسمارٹ فون، کس کا میسج ہے؟ ابھی 2 لقمے منہ میں نہیں گئے، بیل بجی، پتہ نہیں کس کا ہے۔ کھانے میں دھیان نہیں، دھیان اس میں، قرآن کی تلاوت میں دھیان نہیں، دھیان اس میں۔ دوپہر ہو گئی، رات کے 2 بجے، فکر اسی کی ہے، میسج کس کا آ رہا ہے؟ آج یہ کیفیت ہے، یہ سچویشن ہے۔ لیکن آؤ اے ماؤں، اے باپو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم صرف اتنا کہہ کر چھوٹ نہیں سکتے کہ مولا ہم نے انہیں کہا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ نہیں، اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، اللہ نے تمہیں پاور دیا ہے، اور جتنوں کے پاس پاور ہے، ہر پاور والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاور کو یوز کرے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، افسوس ہے اس شخص پر جو حشر کے میدان میں مفلس ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ذرا زور سے بول دو۔ ہاں، مفلس اور مخلص میں فرق سمجھو۔ مفلس ہوگا، پوچھا گیا یا رسول اللہ مفلس کون؟ کہا مفلس وہ کہ جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا نا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی۔ کتنی؟ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ ماں باپ لے لیں گے، کچھ بیوی لے لیں گے، کچھ بچے لے لیں گے، کچھ پوتے لے لیں گے، کچھ نواسے لے لیں گے، بچا کچا پڑوسی لے لیں گے، اور بھی کچھ بچا تو وہ سارے لے لیں گے جن کی تم غیبتیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ، صوفیاء کی کیا زندگی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض قاضی، حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میری اگر آپ مانو، حافظ صاحب، حضرت فضیل فرماتے ہیں اگر میری مانو تو دوست کم بناؤ، دشمن زیادہ بناؤ۔ دوست سے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور دشمن سے فائدہ ہی فائدہ۔ جی، یہ اللہ والوں کی باتیں، یہ الٹی چال چلتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی بزرگوں کی، تب سمجھ میں آئے گا اللہ والے کہاں سوچتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں، ان کا مرکز نظر کہاں ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور عجیب بات کر رہے ہیں، آج تک تو ہم یہی سنتے تھے کہ دوست فائدے والے ہیں، آپ کہہ رہے دوست فائدے والا نہیں، دشمن فائدے والا۔ حضور کیسے؟ کہا دیکھو دوست ہے نا، دوست آپ کے سامنے آئے گا، آپ کی تعریف شروع کر دے گا، کیا کرے گا؟ اب یہ لوگ کھڑے ہو کر کے علامہ مولانا پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہے نا ہماری حقیقت کیا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اب انہوں نے تو علامہ مولانا کہہ دیا، اب دوسری جگہ ہم پہنچے اس نے مولانا کہا ہی نہیں، فوراً دل نے پکڑا، او یار دیکھ تیری تو انسلٹ ہو گئی، انسلٹ ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟
یہ جو ٹائٹل مل رہا ہے نا ٹائٹل، یہ ٹائٹل انسان کو بالکل اس کی زندگی کو، اس کی لائف کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور یہ دوست جتنی تعریفیں کر رہے ہیں اس میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے نقصان کے علاوہ. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی تعریف سنو گے دل موٹا ہو جائے گا، نفس موٹا ہو جائے گا. اور حضور نے تو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو. اسی لیے دوست نقصان دہ، گھاتک ہے، گھاتک. اس لیے کہ دوست کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ، چلو میں نے کچھ نہیں کیا تو مخدوم بھائی کہیں گے یار وہ دیکھو، وہ اس دن تو علامہ مولانا بولے، آج بولے چ نہیں، انسلٹ کر دیے تمہارے. سمجھ؟ دوستی میں بولے، کائے میں بولے، لیکن میرا کوئی فائدہ نہیں کیا، میرا نقصان کیا، میرے نفس کو موٹا کیا. جی. اور اسی کے برعکس دشمن ہمیشہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے گا. ارے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مائک پہ کھڑے ہو کے، جانتا ہے تیرا پاسٹ کیا تھا. جی. اور جب وہ بولے گا نفس مرے گا، نفس خوشی ہوگی. اچھا پھر سامنے جو بولتا ہے وہ الگ، وہ 10 لوگوں میں بھی بولتا ہے. ارے یار وہ سید محمد قادری، وہ بامبے والا، ارے وہ تو ایسے ہی ہے یار، اس نے تو بول دیا لیکن بھلا تمہارا ہو گیا. کیوں؟ ایک بزرگ تھے، غالباً ذوالنون مصری ہے، ان کو جب پتا چل جاتا نا کہ فلاں فلاں صاحب نے آپ کی برائی کی ہے تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ مٹھائی کا ٹوکرا، ٹوکری نہیں ٹوکرا، اس کے گھر بھجواتے. کہہ دو سبحان اللہ بھائی، یہ صوفیوں کی بستی ہے. اگر صوفیوں کی بات نہیں سمجھو گے تو کس کی بات سمجھو گے؟ مولویوں کی بہت سن چکے، ذرا آؤ آپ صوفیوں کی طرف. مولوی تو لڑانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، صوفیوں کے پاس آؤ، ان کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہاں بھی اطمینان ہے. ان کی قبروں پہ چلے جاؤ، وہاں بھی اطمینان ہے. مولوی کے پاس سے اٹھو گے ٹینشن لے کے اٹھو، ٹینشن لے کے اٹھو، فرق ہے بڑا. اچھا مولوی جب میں کہوں نا تو آپ سمجھ جانا نا کون سے مولوی، سمجھ گئے نا؟ ہاں وہ علماء ربانیین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، علماء سو کی بات کر رہا ہوں. لوگ مرید حیران ہوتے، حضور وہ تو برائی کر رہا ہے، آپ اس کو مٹھائیوں کے ٹوکرے بھیج رہے ہیں. کہ بھائی تجھے معلوم ہی نہیں، وہ میرا بھلا کر رہا ہے. کہ تمہارا بھلا؟ ارے کہا جو نیکی میں نے نہیں کی اور شاید کہ میں کر بھی نہیں سکتا تھا، اس نے وہ نیکی بھی کی اور اس نیکی کو میرے پلے میں بھی ڈال دیا میری برائی کر کے. تو میرا محسن تو وہ ہے جو میرا دشمن ہے. یہ دوست سے کیا ملے گا؟ پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، اس سے کچھ نہیں ملنے والا سوائے تکبر کے، گھمنڈ کے، خود پسندی کے، نفس پرستی کے، نفس کو موٹا کر دے کے. کیا کرتے ہیں دوست مجھے بتاؤ. ارے یار صاحب آپ کی تقریر بڑی زبردست ہوئی، کیا ملا مجھے؟ جو کچھ کمایا تھا وہ بھی چلا گیا کھڈے میں، کیونکہ میں نے یہ بولنے کے لیے تھوڑی کی تھی تقریر کہ تو کہہ. میری تقریر کا مقصد تو یہ تھا کہ کون کچھ سنبھلتی سنورتی اور اپنی زندگی کو بدلتی، ماں باپ کے اندر انقلاب پیدا ہوتا. میری واہ واہی کے لیے اگر میں تقریر کروں تو یہ تقریر خدا کی قسم جہنم کا ایندھن ہے میری. یہ بڑی باریک رائے ہیں بھائی، یہ بڑی باریک رائے ہیں. کبھی کبھی تو شیطان کسی کو سیدھے راستے سے بھٹکا کے اس کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، اور کبھی سیدھے راستے پہ چلا کے اسے اپنا کھلونا بناتا ہے. جی بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش. اللہ ان آزمائشوں سے ہمیں بچائے.
تو بات کہاں تھی کہاں نکل گئی. دوست اچھا نہیں ہوتا, دشمن اچھا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ آپ کے نفس پہ وہ وار کرتا ہے, وار کرتا ہے. خیر چلیے, کسی اور موقع پر اس ٹاپک کو میں آگے بڑھاؤں گا اس لیے کہ وقت محدود ہے. ماں اور باپ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچے کو پیدا کر کے چھوڑ دینا. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 بچے ہو, کبھی کبھی میں ان سے ایگری کر لیتا ہوں, کبھی کبھی, ہاں ہمیشہ نہیں. ورنہ اگر آپ میرا نقطۂ نظر پوچھے تو میں اسی چیز پر ہوں جسے میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں بچے زیادہ دے سکے تاکہ قیامت کے دن میں فخر کروں. لیکن آج تو عورت کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے. ارے ایک ایک بچے پیدا کرنے پہ اسے بشارتیں ہیں. جی مغفرت ہے, وہ جتنے جھٹکے برداشت کرتی ہے ہر جھٹکے پہ نیکی ہے. سمجھ ہی نہیں رہی عورت. اور تکلیف نہیں ہونا مجھے تکلیف نہیں ہوگا, استغفر اللہ. لیکن سنو, صرف بچوں کو پیدا مت کرو, چھوڑ مت دو ان گلیوں میں آوارہ گھومنے پھرنے کے لیے. ابھی ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایسے ہی ایک بچہ اسٹیج پر آ گیا, 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹہ گزر گیا, 3 گھنٹہ گزر گیا, اسٹیج پہ سے وہ بچہ ہی نہیں جا رہا. اب سارے کمیٹی والے پریشان, مجھ سے کہنے لگے سید صاحب اعلان کرو. میں نے کہا بھائی آج معاملہ یہی ہے نا کہ جس کے 10-12 بچے ہیں تو ایک بچہ یہاں وہاں ہو جائے تو اسے فرق پڑتا نہیں ہے, بلکہ سوچے چلو کم ہو گیا اچھا ہے, ٹینشن فری. نہیں, یہ بچے پیدا کرنا کمال نہیں. اللہ کے نبی فرما کہ کلکم رائن, تم سب جواب دہ ہو, تم سب حاکم ہو. مسئول عن رعیتہ, جو تمہارے ماتحت ہے ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہو بچے کو پیدا کر کے چھوڑ دینا؟ نہیں, اگر بچہ بگڑتا ہے, گناہ کرتا ہے, بدکار بنتا ہے, قسم خدا کی وہ ماں باپ کے لیے عذاب جہنم ہے. اور اگر بچہ نیک بنتا ہے تو آقا کی حدیث ہے کہ وہ بچہ قبر میں بھی ثواب جاریہ ہے. لیکن ہم کیا بنا رہے ہیں ذرا اس پر آؤ. ہم اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں ذرا اس پر آؤ. ہر حاکم اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا. جی اگر بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا, بیٹے بیٹیوں کے بارے میں سوال ہوگا, کیسی تربیت دی, کیسا اخلاق سکھایا. بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی حدیث ہے, حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہ جن کے پاس 3 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں. اور وہ 3 بیٹیوں کو تربیت دے, اچھے اخلاق سکھائے, تعلیم دے, ادب سکھائے. ادب اور تعلیم یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. ادب اور تعلیم, اخلاق سکھائے, اچھی تربیت دے. تو جانتے ہو آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ ایسے ماں باپ کو بخش دیتا ہے اور جنت میں داخل کرے گا. 3 بیٹی ہو اور یہاں تو بیٹی بھی آزاد, یہاں تو بیٹی آزاد. معاشرہ ایسا بن چکا. اور ایک حدیث میں تو سبحان اللہ, حضرت عائشہ, امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا ہے مسند میں. حضرت عائشہ نے کہا حضور اگر کسی کو 3 نہیں ہو 2, کہا اس کے لیے بھی یہی. کہا حضور 2 نہیں ہو 1, کہا اس کے لیے بھی یہی. کہا حضور جس کے پاس بچے ہی نہ ہو. بہت سارے ہیں ایسے, بہت سارے ایسے بیچارے دل ہی دل میں کڑتے رہتے, ہمارے بعد کیا ہوگا. عورت بھی پریشان ہے, شوہر بھی پریشان ہے, سارے ٹیسٹ کرا دیے, ٹیسٹ اوکے, لیکن اللہ جب تک نہیں چاہے گا کہاں. لیکن سنو, افسردہ مت ہونا. ارے جن کے بچے ہیں اور وہ بچوں کو تربیت دے تو وہ انہیں بخشائیں گے.
جن کے بچے نہیں ہیں آقا فرماتے ہیں میں محمد ان کے لیے ہوں. بچوں والوں کو بچے مبارک، تمہیں حضور مبارک. ہاں ارے جس کو حضور مل گیا اسے بچوں کی کیا ضرورت، جس کے لیے خود حضور کہ میں ہوں. اسی لیے صبر کرو. حضرت ابراہیم کو بھی 120 سال کی عمر میں جا کر بچہ ہوا. ہمارے یہاں تو صبر ہی نہیں ہے، ٹوٹکے ڈھونڈنے لگتی ہے. یہ سب جعلی ڈھونگی نقلی باباؤں کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتی ہیں عورتیں. اللہ رحم فرمائے. یہ ہو رہا ہے بھائی، یہ ہو رہا ہے. سمجھو، ماحول کو سمجھو، اپنے آپ کو چینج کرو، بدلو، اور سنیے جو اللہ نے دے دیا اس پر شکر کرو، اور جو نہیں ملا اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک دو حدیث میں آپ کو سناؤں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. آقا فرماتے ہیں، حضرت علی روایت کرتے ہیں اس کی، کہ اپنے اہل و عیال اولاد کو بھلائی کے کاموں میں، جو بھلائی کے کام سکھاؤ نا، تو ان میں بہتر سے بہتر بھلائی کا کام یہ ہے کہ انہیں ادب سکھاؤ. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بچہ کوئی غلطی کرتا ہے نا، ماں باپ ڈانٹتے ہیں تو بچہ ماں کو مارتا ہے. ہو رہا یہ نہیں مجھے بتاؤ یار. یہ میں آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں. کیوں؟ اچھا صرف وہ ہاتھ وہیں تک نہیں رہتے، بلکہ اگر کبھی حافظ صاحب نے بھی محبت سے اس بچے کو لے لیا اور اس بچے کو ناگوار گزرا تو حافظ صاحب کو ہی تماچا مار دے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر کی تربیت گندی ہے، اچھی نہیں ہے. ورنہ اس بچے کو مارنے کا شعور کہاں سے آیا بھائی؟ مجھے بتاؤ نا، اسے کس نے سکھایا مارنا؟ میں کہوں گا ماں نے سکھایا، باپ نے سکھایا. اور اگر یہ ماں باپ دونوں ہاتھ اٹھا دے نا، نہیں سید صاحب کبھی ہم نہیں بولے ایسا، تو میں بولتا ہوں پھر تمہارے ٹی وی نے سکھایا. ہاں، اور یہ تمہارے گیم نے سکھایا جو تمہارے موبائل میں فائٹنگ. آج کے بچے کو اگر بلیک اینڈ وائٹ اسکرین والا موبائل دے دیا جائے پھینک دیتا ہے. اس میں بھی یہ تمیز آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے اس کا ذہن ایسے ڈیولپ کیا. اسے کون سا چاہیے؟ اسمارٹ فون. اسمارٹ فون چاہیے جناب بچے کو، اسمارٹ فون چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے پاس بھی اسمارٹ ہے، باپ کے پاس بھی اسمارٹ ہے. کاش کے ماں اور باپ کے پاس اسمارٹ نہیں ہوتا نا تو یہ بچہ بلیک اینڈ وائٹ پر بھی اکتفا کر لیتا. آج کل تو کھلونے بچے لیتے ہی نہیں ہاتھ میں، جو موبائل کے کھلونے ہوتے وہ ہاتھ ہی میں نہیں لیتے، پھینک دیتے. یہ کیا ہے؟ اوریجنل موبائل چاہیے. 1 سال کے بچے فون پہ بات کر رہے ہیں، ماں سے فون چھین لیتے. یار میں کہتا ہوں سارے شعور بچے کو آ رہے ہیں. تمہارا 1 سال کا بچہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ نبی پہ درود کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ یہ تربیت کا فقدان ہے. علی فرماتے ہیں بھلائی کے کاموں میں جو کچھ تم سکھا سکتے ہو اس میں جو سب سے بہتر ہے وہ ادب ہے. اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، رسپیکٹ. اور آقا کی حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منی. آقا فرماتے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. آقا فرماتے کہ قیامت کے دن جن چند لوگوں کو سخت عذاب ملے گا، سخت عذاب، ان میں وہ شخص ہوگا، غور سے سننا، اپنے بچوں کو کانوینٹ میں ڈالنے والوں، انجینئر بنانے والوں، ڈاکٹر بنانے والوں، پروفیسر بنانے والوں، لائر اور لائر بنانے والوں، ذرا کان کھول کے سننا. آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جو سخت سزائیں ملے گی، ان سخت سزاؤں میں سب سے زیادہ سزا اس کو ملے گی، اس شخص کو ملے گی جس نے اپنے بچوں کو دین سے جاہل رکھا.
دین سے جاہل رکھا. آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کنڑ پڑھتے ہیں پھر انگریزی میں اے سے لے کے زیڈ تک کے ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار اور بگ اسٹار سب سنا دے، لیکن قرآن نہیں آتا. نعت تو سنے کبھی آپ بچوں سے؟ لٹل اسٹار تو سنا دیں گے. ارے میں کہتا ہوں جو بچہ تمہیں لٹل اسٹار پوئم سنا سکتا ہے وہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کیوں نہیں سنا سکتا؟ ویسی تربیت تو دو. اللہ سلامت رکھے ماریرا کی خانقاہ کو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے جو کلام پڑھنا سیکھتا ہے نا وہ یہی سیکھتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. پڑھو ماں باپ، تم پڑھو گے تبھی بچے پڑھیں گے. تم یہاں پہ تو منڈی ہلاتے ہو، منڈی مت ہلاؤ، پڑھو. گانا برابر گاتے ہو، وہاں شرم نہیں. حضور کی نعت میں شرم کرتے ہو، پڑھو سب مل کے پڑھو. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بولو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا مجھے یاد ہے نبی. جب کیو ٹی وی شروع ہوا تھا نا، کیو ٹی وی شروع ہوا تھا تو یہ جتنے تھے نا گھنٹے والے یہ خود پریشان ہو گئے، کیونکہ گھر میں کوئی اسلامک چینل دوسرا تھا ہی نہیں. یہ پیس پیس کرنے والے چینل تو اب پیدا ہوئے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، یہ ایمان کے ٹکڑے کر دے گی، ختم ہو جائے گا ایمان. کیو ٹی وی جب شروع ہوا تھا، باپ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک، اور اسی گھر میں بچہ کہہ رہا ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ. جی یہ کیفیت ہو گئی. ایسا ماحول کریٹ کرو اپنے گھر میں. بند کرو یہ سیریل، یہ پکچر، یہ 3 ایڈیٹ، پی کے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا ملنے والا اس سے. اپنے بچوں کو حضور کا اخلاق سکھاؤ، سنتیں سکھاؤ، حضور کی نعتیں سکھاؤ. تو سب سے زیادہ جسے عذاب ہوگا حشر کے میدان میں، آقا فرماتے اسے ہوگا جس نے اپنے بچوں کو، اور بچے نہیں جو بھی اس کے انڈر میں ہے، اسے دین سے جاہل رکھا. اب چاہے وہ بھتیجے ہو، بھانجے، پوتی پوتے ہو، نواسی سب اس میں آ گئے. اور سنیے آقا فرماتے کہ جتنے بھی نو مولود ہیں نا، جتنے بھی نو مولود وہ سب فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. آج یہ گھر واپسی کا ابھیان چلا رہے ہیں. بھیا ہم تو کب سے بول رہے ہیں کہ ہمارے بابا جنت سے آئے ہیں اور ہم اسی جنت میں جانے کا ابھیان تو چلا رہے ہیں. ہمارا تو سارا ابھیان گھر واپسی کا ہے. جہاں سے ہمارے باپ آئے تھے وہیں جانے. لیکن سنو صوفیوں کی بات سن لو. کہتے ہیں ایک صوفی کہ آدم سے ایک خطا ہوئی، ایک خطا تو جنت میں نہ رہ سکے. ایک اور خطا بھی اجتہادی جس پر ثواب ملتا ہے، جنت میں نہ رہ سکے. اور تو جو سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہے
تو سوچ رہا ہے تو جنت میں چلا جائے. کل بھی میں نے یہ کہا تھا, آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, خوف سے نکلو, حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ. اور پتہ نہیں ان مقرروں کو بھی کیا ہو گیا ہے, جنت بانٹ رہے ہیں. اتنی سستی نہیں ہے جنت جتنی تم نے بنا دی ہے. آقا فرماتے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ایک جگہ آقا نے فرمایا جنت آزمائشوں کے سائے میں ہے. اور ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا, ایک صحابی آئے حضور کے پاس, کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے پھر کہا کیا کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا تو صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. جب اس نے 3 بار اس کو دہرایا, کہا آپ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کیا سمجھتے ہو میوے ملیں گے, پھول ہار ملیں گے؟ نہیں نہیں, انہی پتھروں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے, پتھر بھی کھانے پڑیں گے. یہاں تو آج ہم تیار ہی نہیں ہے. گھر میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا, یار ہم نہیں جاتے اجتماع میں, گھر میں پرابلم ہو گیا. بے سنو, پرابلم تو ہوا تھا ابو بکر صدیق کے گھر میں. بیٹا آیا آگے, ابا بدر میں تم میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے. یہ سوچ کے چھوڑ دیا باپ ہے, یہ سوچ کے چھوڑ دیا کیا باپ ہے باپ. ابو بکر صدیق نے کہا اے سن, اگر قسم خدا کی تو آ جاتا نا میری تلوار کے نیچے, یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے, یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کا دشمن ہے, کاٹ دیتا تجھے. یہ مزاج پیدا کرو بھائی. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. پدر مادر برادر مالو جاؤں پہ فدا کر دو. یہ مزاج پیدا کرو. ابو قحافہ جب ایمان نہیں لائے تھے, ابو قحافہ ان کا نام تھا عثمان. کیا نام تھا؟ عثمان. یہ ابو بکر کے ابا, والد کی بات کر رہا ہوں. حضور کی گستاخی کر دی بات بات میں. کیا کیا معلوم ہے؟ باپ کے ساتھ کیا کیا سنو, گھوسا مار دیا. گھوسا مار دیا, باپ کو گھوسا مارا. شکایت پہنچ گئی حضور تک. ابو بکر تم نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا؟ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری. کہتے یا رسول اللہ ابو بکر سب گوارا کر سکتا ہے, لیکن حضور آپ کے بارے میں کوئی کچھ بولے ابو بکر سے برداشت نہیں ہے. باپ وہی باپ ہے جو مصطفیٰ کا ہے, بیٹا وہی بیٹا ہے جو مصطفیٰ کا ہے, بیوی وہی بیوی ہے جو مصطفیٰ کی نہیں. جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا مفلس کون معلوم؟ حضور سے پوچھا گیا مفلس کون؟ آقا نے فرمایا سب سے زیادہ پشیمانی اسے ہوگی جو میدان محشر میں آ کر مفلس ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں, خوب نیکیاں کمائی ہوگی, لیکن میدان محشر میں کنگال ہوں گے. کنگال کیسے ہوتے ہیں سنو, کنگال کیسے ہوتے ہیں سنو. حدیث پاک میں ہے, اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اس کی اولاد کھا گئی. اعلیٰ حضرت اسی کو تو لکھتے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا, باپ بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ یار اگر ابھی اس بچے نے پکڑ لیا تو کہے گا ابا آپ نے مجھے کلمہ نہیں سکھایا تھا, آپ نے مجھے نماز نہیں سکھائی تھی, آپ نے مجھے سنی دعوت اسلامی کا مبلغ نہیں بنایا تھا. کاش آپ مجھے سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بناتے تو آج میں تمہیں نیکیاں دیتا, لیکن اب آپ کی نیکی مجھے چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ صرف پیسے کھلا دینا, اچھے کپڑے پہنا دینے سے باپ بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں ہوتا. اچھا گھر دے دیا, کانوینٹ میں پڑھا دیا, تو یہ نہیں کہ تم نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا ان کی تربیت کا. نہیں, انہیں نیک بناؤ, ایسا نیک بناؤ
یہ نہیں کہ باپ کی نیکی کھا جائے. اور ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن بچے اللہ سے سوال کریں گے مالک اور رب مجھے میرا حق دلا. بچے کہیں گے اللہ مجھے میرا حق دلا, مجھے میرا حق چاہیے. اللہ فرمائے گا بندے کس چیز کا حق چاہیے؟ بچے کہیں گے اے اللہ یہ میرا باپ ہے, اس نے دنیا میں ہمیں جاہل رکھا, اس نے ہمیں حرام کھلایا اور آج اسی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بنے. سب ختم ہو جائے گا اور یہ بچے تمہارے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. چھوڑو گناہوں کی عادتوں کو, چھوڑو نیکیوں کی طرف بڑھو اور اپنے آپ کو سنوارو. اپنے بچوں کو دینی ماحول سے وابستہ کرو, اچھے ماحول سے وابستہ کرو. اور سنو, میرے ایک دوست تھے اہل تشیع میں سے ہے, لیکن بڑی محبت کرتے تھے اس وجہ سے کہ انہیں میرے نسب کا پتہ تھا, بڑی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے تھے, ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا ہے, مسعود تقوی نام تھا ان کا. بڑی محبت کرتے تھے, تقریروں میں بھی آتے تھے, رو رو کر سنتے تھے. ایک بار تو بڑا اونچا لقب انہوں نے دے دیا, ٹائٹل, لیکن وہی بات ہے وہ ٹائٹل اگر میں ابھی کہہ دوں تو شاید کہ یہ ٹائٹل میرے نفس کو موٹا کر دے. مجھ سے کہنے لگے آج تک مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی سید صاحب, اچھا یہ بات سب کے لیے, کبھی آپ نے کسی شیعہ بچے کو دیکھا کہ وہ وہابی بنا؟ کبھی آپ نے کسی شیعہ بچے کو دیکھا غیر مقلد بنا؟ مجھے ایک مثال بتا دو. وہ کہیں کہ ہاں سٹی کی لائف میں ہماری کچھ بچیاں چلی جاتی ہیں شادی کر کے, وہ بات اور ہے, لیکن پھر بھی وہ بدلتی نہیں بدلتی. وہ عاشورہ کرے گی, وہ جو کرنا ہے ان کے ریتی رواج کرے گی. وہ تب مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم سنی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہو کہ تمہارا بچہ آنے والے کل میں گستاخ رسول بن جاتا ہے. یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے, سب کو سوچنا ہے. اپنے بچوں کو کاؤنٹر پر کھڑے رہ کے نوٹ گننا تو سکھا رہے ہو تم, عشق رسول کب سکھاؤ گے, ادب رسول کب سکھاؤ گے؟ اور سنو, یہ ساری تعلیم ایک طرف, سب سے پہلے اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ. امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصحیح میں اسے نقل کیا ہے حضرت علی کے حوالے سے. آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کی گھٹی میں 3 چیزیں پلاؤ. گھٹی دینا سمجھتے ہو؟ آج کل تو ماؤں کو گھٹی بھی نہیں معلوم, نپل دے دیا منہ میں بچوں کے, بس ہو گیا. گھٹی جو دی جاتی ہے نا وہ مرتے دم تک چینج نہیں ہوتی. تہنید کی رسم بھی اب ختم ہو گئی ہے. تھا ایک وقت بزرگوں کو بلاتے تھے, ان کی زبان پہ شہد رکھتے تھے, وہ شہد بچوں کو چٹواتے تھے تو بزرگوں کا اثر بچوں میں جاتا تھا. اب تو وہ بھی ختم, اب تو برتھ ڈے ہو رہا ہے, اب تو کیک کاٹے جا رہے ہیں, اب تو موم بتیاں جلائی جا رہی ہے, اور پھر پیچھے سے گانے تم جیو ہزاروں سال. یہ دعا نہیں, یہ بددعا ہے. 1000 سال جینے والا یہ بددعا ہے, بددعا. آقا نے بھی اس سے پناہ مانگی, ارذل العمر, اللہم انا اعوذ بک من ارذل العمر. حضور نے اس سے پناہ مانگی کہ اس بڑھاپے سے ہمیں بچا کہ جس میں بندہ سٹیا جائے. آقا نے اس سے پناہ مانگی. تو کیا تربیت کر رہے ہیں ہم, ذرا سے سوچیں ہم, ورنہ یاد رکھیں قیامت کے دن تمہارا ہاتھ خالی ہوگا, سب تمہارے بچے لے جائیں گے, سب لے جائیں گے. اور آخر میں سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں. دیکھیے ابھی جو وقت ہے, مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے دوست بناؤ. کیسے دوست بناؤ؟ میں زور سے بولو بھائی.
سنیو تمہارے لیے بہت بڑا تماچا ہے جو میں نے ابھی شیعہ کا ایک سٹیٹمنٹ نقل کیا ہے، بہت بڑا تماچا ہے. ارے بندہ نواز کی نگری میں پلنے والا بندہ نواز کا گستاخ کیسے بن رہا ہے؟ کیونکہ تم نے اس کو بچپن میں گھٹی میں پلایا ہی نہیں کہ بندہ نواز اہل بیت ہے. آقا نے کہا 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں بچوں کو گھٹی میں دو. نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. زور سے بولو. ارے باپ خود محبت نہیں کرتا کیا سکھائے گا؟ ماں کو تو آج کل کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں، شادی کے بعد بھی پہلی محبتیں نہیں چھوٹ رہی ہے. جی یہ ہو رہا ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں، فیملیاں برباد ہو رہی ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ جیسا شوہر ویسی بیوی. ہاں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اجازت دے زنا کی. ابو امامہ باہلی اس کے راوی ہے. صحابہ تیش میں آ گئے، کہا اتنی اجازت مانگی حضور سے، آواز آ جائے ذرا. ہاں زنا کی. آج اگر کسی مولوی کے پاس پہنچ جائے نا تو مولوی اسے مار کے بھگائے گا. بھیا بھگانے اور مارنے کا کام نہیں، وہ پیشنٹ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تمہیں. کہ ڈانٹنا بند کرو، بھگانا بند کرو. یہ تمہارے بھگانے کی وجہ سے تو کئی لوگ سنیت سے بھاگ گئے. سمجھا انہیں محبت سے. آیا کہنے لگا حضور مجھے اجازت دے زنا کی. آقا نے اسے اپنے پاس بلایا. اتحب امک، تو جو پوچھ رہا ہے مجھ سے یہی کام اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے کیا تو اسے پسند کرتا ہے؟ یہی کام اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے، تیری خالہ کے ساتھ کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کرے، کام کیا؟ آقا نے کہا تو جو اجازت مانگ رہا ہے زنا کی، ارے وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہوگی. جب تو پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیسے ایسے سوچ سکتا؟ پھر حضور نے اسے قریب کیا، اس کے لیے دعائیں کی اور فرمایا اللہ مفرج احسن، اللہ اس کے جو ہے وہ نفس کو پاکیزہ بنا. اور پھر اس کے بعد سے اس گناہ کا تصور اس کے دل سے نکل گیا. اور امام حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا ہے. امام حاکم کی صحیحین ہے. امام حاکم کہتے ہیں کئی چیزیں انہوں نے لکھی، میں صرف 2 چیز بتا رہا ہوں. امام حاکم کہتے ہیں کہ عورتوں کو پاک رہنے دو. حضور کی حدیث، اور کیا میرے آقا کا اسلوب بیان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. تو میری تقریر پہ مت بولو یار، حضور کی بات پر بولو. میری تقریر تو گھٹیا ہے، اس قابل ہے ہی نہیں کہ آپ سبحان اللہ بول سکو، کیونکہ میں گھٹیا آدمی ہوں. لیکن حضور کی بات بڑی اونچی ہے. کہا عورتوں کو پاک رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک رہیں گی. اور سنو اب آگے حضور نے کیا کہا. کہا اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری اولاد تمہاری عزت کریں گے. جی یہ وہ چیز ہے جو پلٹ کر ملتی ہے دنیا میں. آخرت کی بات نہیں کرتا میں، دنیا میں. آقا نے کیا کہا؟ عورتوں کو پاک رہنے دو. تمہاری بیوی کی طرف کوئی غلط نظر ڈالے برداشت کرو گے؟ ذرا بول دو بھائی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ ہے، آپ کی بیوی راستے سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک کوئی اوباش قسم کا لڑکا آپ کی بیوی کو برقعے میں گھور کے دیکھ رہا ہے، بائک لے کے جا رہا ہے، آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، سیٹی بجا رہا ہے. آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا نا؟ بولو یار. کیا ہے تیرے گھر میں بہن بیٹی نہیں؟ یہی بولو گے آپ. تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ایک چوٹ دینا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے.
آج آپ کی بیوی کو کسی نے دیکھا، آپ کو تکلیف ہوئی؟ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہو اور جب آپ کسی دوسری عورت کو دیکھتے ہو، آپ کی بیوی پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ درد کبھی آپ نے سوچا؟ اسے کبھی محسوس کیا؟ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا مرد دیکھے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ جب کسی عورت کو دیکھتے ہو تو تیری بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ دوستو، آج جو اولاد کیریکٹر لیس ہو رہی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں بھی چھچورا ہے اور باپ بھی چھچورا ہے۔ باپ بھی چھچورا ہے، ماں بھی چھچورا ہے۔ بچوں کے اندر کہاں سے آئی بھی حیا؟ اور آقا نے اسی لیے کہا تھا، سنو، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کہہ دو زور سے۔ اور جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تجھے حیا نہیں، اللہ کو جو سخت ناپسند چیزیں ہیں نا، ان میں بے حیائی آتی ہے۔ آقا نے کہا اگر تجھے حیا نہیں تو جو چاہے کر۔ یہ جملہ آدمی کب کہتا ہے؟ بھئی آپ کی لڑائی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب بات چل رہی ہے لیکن بات بگڑ گئی، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ جا دیکھ لی، جو چاہیے کر لی۔ یہ کب آپ بولتے ہیں؟ جب ایک دم لاسٹ مومنٹ ہوتا ہے۔ آقا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر تیرے اندر حیا نہیں تو پھر جو مرضی آئے کر۔ اور اس وقت سب سے بڑا حیا سوز آلہ اسمارٹ فون ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ایپلیکیشن اچھے سے اچھا عابد و زاہد اگر اسے ہاتھ میں لے لے نا تو اس کی زہد اور عبادتوں کی قمیض اترتی نظر آئے گی۔ آپ جانتے ہو اس کی گندگی؟ ارے جہاں سے یہ چیز شروع ہوئی، آج وہ یورپ پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے انہی چیزوں سے۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ اور اسکولوں میں ابھی آج ہی کا طلوع سحر پڑھ رہا تھا میں، پیج نمبر 6 آپ بھی پڑھیے گا، بڑی اچھی معلومات ہے۔ 10X کا اس میں ذکر آیا ہے، اسی میں لکھا ہے کہ امریکہ میں پابندی لگ چکی ہے اسکولوں میں کہ کوئی بچہ اسکول میں موبائل فون لے کر نہیں آئے، اور اگر موبائل فون لے کر آئے گا تو اسے اسکول میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی یہ چیز ہمارے یہاں آئی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا ہم اور چاہتے ہیں نا۔ ابھی تو سسٹر، ابھی تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا چل رہا ہے نا، پتہ نہیں ہم اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تو چل ہی رہا ہے، لیکن ہم اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور سنو، جانتے ہو آقا کیا فرماتے ہیں؟ بے حیائی کے منظر دیکھنا۔ آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں مجھے بتاؤ؟ کل تک کیفیت یہ ہے، آج بھی بلکہ ابھی میں آپ سے کہوں نا کہ بھائی ہماری سنی دعوت اسلامی کی مسجد امام اعظم تعمیر ہو رہی ہے، ذرا نکالو جیب سے پیسہ۔ 1 روپیہ نکالے گے صاحب، 2 روپیہ، کوئی بہت نکالا تو بھی 10 کی نوٹ، اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں۔ لیکن ابھی انٹرنیٹ ختم ہوا، 250 کا ریچارج، 250 کا ریچارج، اللہ کے لیے دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں، انٹرنیٹ کے لیے 250، 200، 300۔ کئی لوگ بولتے انلمیٹڈ کراؤ بھائی، انلمیٹڈ انٹرنیٹ فری ہونا، کیا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا مجھے آج تک کے کوئی ایک آدمی ایسا کھڑے ہو کر کے بتا دے جو انٹرنیٹ کی وجہ سے انجینئر بنا ہو، ڈاکٹر بنا ہو، لائر بنا ہو۔
یا اپنے کسی نیک کاموں میں اس نے استعمال کیا ہو. انٹرنیٹ پر جا کر کے سید محمد قادری کی تقریریں سنی ہو, ہمارے امیر مولانا شاکر نوری کی تقریریں سن کے اپنے آپ کو بدلا ہو. کہاں ہے ایسے لوگ؟ ہے وہ سید محمد تھوڑی نظر آتا ہے. وہاں تو جب جاتے ہیں PORN سیکھ لیے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں, تم کہاں جا رہے ہو؟ آج ہی پڑھ رہا تھا, کل کوئی صاحب یہاں آئے تھے پنڈت منچ میں, وہ کہہ رہے تھے نوجوانوں صحت بناؤ. بھیا صحت تم نے ہی تو خراب کی ہے, اور تم نے کون سی صحت خراب کی ہے؟ ارے یہ آنکھ کمزور ہو جائے, دل کمزور ہو جائے تو سمجھ میں آئے, تم نے تو سب کا ایمان کمزور کر کے رکھ دیا دوگلی پالیسی کی وجہ سے. جب تمہیں اتنا ہی شوق ہے میلاد منانے کا, اتنا ہی شوق ہے تم کو میلاد منانے کا, تو بھائی آ جاؤ نا ہمارے ساتھ جلوس میں شامل ہو جاؤ. یہ اپنی 1.5 اینٹ کی منچ پہ کیوں سجاتے ہو؟ آ جاؤ, ہم دعوت دیتے ہیں, اور اس سے اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے ایک ہونے کا. ہم دعوت دیتے ہیں تمہیں, آ جاؤ, ایک ہو جاؤ. میلاد النبی منا رہے ہو منچ پہ تھوڑی منایا جاتا ہے. میلاد تو گلیوں میں منایا جاتا ہے, غیروں کے بیچ منایا جاتا ہے. آؤ آؤ. اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے. بہت اچھا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیا, ہم قدر کرتے اس اسٹیٹمنٹ کی, لیکن سمجھو بھی تو. میں کئی جگہوں پر جاتا ہوں, جماعت اسلامی کے پروگرام ہوتے ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں نے کہا واہ, تم ماننے لگے اسے؟ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تمہارا یہ نیا شعبہ ہے؟ ارے سمجھو اقبال نے کیا کہا, ارے جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا, وہی تو اقبال نے کہا. اور اگر تم اس میں آ جاؤ تو ہمارا جھگڑا کیا؟ ہم بھی تو یہی دعوت دے رہے, محمد کے وفادار بن جاؤ. اور قسم خدا کی تم تو محمد کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم کہتے حضور مالک جنت تو تم شرک کہتے ہو. تم کہتے ہو حضور ہماری جانوں کے مالک, تم کہتے ہو شرک. ہم کہتے ہیں زمین حضور کی, آسمان حضور کا, تم کہتے ہو شرک. ہم کہتے ہیں عرش حضور کی, کرسی حضور کا, تم کہتے ہو اللہ کا ہے. حضور کا کہاں سے آ گیا؟ ابے پگلے, اقبال نے کیا کہا سمجھاؤ سے تجھے. اقبال کہہ رہا ہے محمد کا تو ہونا بڑی چیز ہے. ابے تو محمد کا سچا غلام بن جا. عرش بھی تیرا ہے, کرسی بھی تیری ہے, زمین بھی تیرا ہے, آسمان بھی تیرا ہے. اسی کو میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. تو دوستو, آج اس موبائل نے ہمارے معاشرے کو گندا کر دیا ہے. رات میں 2 بجے نکلو, 2 بجے 1 بجے ٹھنڈی ہے, اس چوک پہ 4 نوجوان بیٹھے, پھر تھوڑا آگے جاؤ اس نکڑ پہ 4 نوجوان, پھر تھوڑا آگے جاؤ اس نکڑ پہ. اچھا حد تو یہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, نہیں تو روح کانپ گئی تھی. گنبد خضرا کے سامنے میں نے دیکھا یار نوجوانوں کو. اللہ اللہ, حضور کا گنبد, یہ مسجد نبی شریف, اور موبائل میں وہی گندی چیزیں. استغفر اللہ, کیا کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے نوجوان؟ ہر کونے پہ بیٹھے نوجوان. اچھا اب اگر مجھ جیسا آدمی, یعنی مجھ جیسے سے مراد ایسا, تو فون کہوں بھائی ابھی تو اچھے تھے, وائبریشن کیا آ گیا تمہارے اندر؟ کیا آ گیا؟ چھپا رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, منڈی نیچے, نگاہیں نیچے. ایسا لگتا ہے دال میں کالا ہے. دال میں کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے.
اگر اویس قادری کی نعتیں سنتے تو اور والیوم آن کرو بھائی، تاکہ مولانا بھی سنے، تو اگر کبھی اس گروپ والا ہو تو اس گروپ میں آ جائے کہ ایسے بھی عاشقہ موجود ہے جو رات کے 2-2 بجے اویس قادری کی نعتیں سن رہے ہیں، موبائل میں سید محمد قادری کا بیان سن رہے ہیں، لیکن نہیں، تم تو کچھ اور ہی کر رہے ہو. اور ہم تمہیں دونوں صحت کی دعوت دیتے ہیں. وہ دلی والے نے تو صرف آپ کو یہ صحت سکھایا نا، ہم کہتے ہیں یہ صحت اگرچہ خراب ہو جائے لیکن سنو، جو ایمان کی صحت ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل صحت ہے، یہ اصل صحت ہے. اسے سنبھالو نوجوانوں، سنبھالو گے یا نہیں؟ اور ایک جو نیا رپورٹ ہے جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے نکالی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. تجزیہ، جب سے یہ موبائل فون شروع ہوا ہے، الحمدللہ ہم نے تو بہت کوشش کی، وکاس اور سنچالے جو ان کا ہوتا ہے براڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ جو وبھاگ ہوتا ہے، اس میں ہم نے بہت ساری اپلیکیشن دی ہے، بلکہ بلا مبالغہ ہزاروں سے زیادہ، کہ یہ پورن سائٹس انڈیا میں بند ہونی چاہیے، اس سے اخلاقی تباہی آ رہی ہے. لیکن میں کیا بتاؤں، وہاں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں نا. وہ ہماری ایک بہن ہے بمبئی کی ہے، پریا دت، اسے تو پتہ نہیں ویشاؤں سے بڑی محبت ہے. وہ جب بھی کھڑی ہوتی ہے تو وہ تو بس اسی کو لیگل کرنے میں لگی ہے، نہیں ان کا لائسنس بڑھاؤ، اس کو لیگل آتھرائز. استغفر اللہ، بڑا عجیب گندگی. میں کہتا ہوں یار اس کو تو میں نہیں سدھار سکتا، لیکن تم کو سدھار سکتا ہوں، تم سدھر جاؤ بھائی. اپنے آپ کو بدلو، عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ان تمام گندی چیزوں کو بند کریں گے. ہے کون ہے میرے ساتھ؟ ہاتھ اٹھاؤ. کاؤنسلنگ کرو، راتوں کو گھومو تو یوں ہی مت گھومو. بیٹا کیا دیکھ رہا ہے تو موبائل ادھر لا. یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کیا دیکھ رہا ہے؟ گھروں میں ماؤں سے کہوں گا، والد سے کہوں گا، یہ جو رات میں 3 بجے 4 بجے تمہارا بچہ کمبل اوڑھ کے اندر کیا کر رہا ہے کبھی چیک کرو. پرائیویسی بڑے گھروں میں بڑا عجیب فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں تو بڑا سسٹم ہے. باپ کا موبائل ماں نہیں استعمال کر سکتی، ماں کا موبائل بہن نہیں استعمال کر سکتی، بہن کا استعمال جو ہے بھائی نہیں کر سکتا. بھائی کیوں؟ کیا سارے کے سارے جو ہے وہی کالی پوت رہے اپنے منہ پہ؟ معاف کرنا میرے جملے بڑے کڑوے ہیں، لیکن سنو میں ڈاکٹر ہوں. انجیکشن دوں گا تکلیف ہوگی، چیر پھاڑ کروں گا تکلیف ہوگی، ٹانکے لگاؤں گا تکلیف ہوگی، لیکن تھوڑا سا صبر کرو گے اور جو میں آپ کو پریکاشن دے رہا ہوں اسے استعمال کرو گے، ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی. رات میں اپنے موبائل، اول تو عورتوں کو موبائل دو مت. ابھی امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی آزاد میدان میں یہی کہا، عورت کو موبائل سے کیا مطلب ہے؟ کون سے ٹاٹا برلا کی طرح اس کے بڑے بڑے بزنس ہے؟ نہیں وہ بات کرنا ہوتا ہے، فینسی سے بات کرنا تو جائز ہی نہیں ہے. ایک بات نکاح ہو جائے پھر اگر تیرا شوہر چاہے تو تجھے دے، لیکن ماں باپ سے کہوں گا بچیوں کو موبائل دینا بند کرو. میری بات بری لگتی ہے، بری لگے، کیا ضرورت ہے بچیوں کے پاس موبائل دینے؟ اور بچوں تم سے بھی کہوں گا، 8ویں کلاس میں تمہیں موبائل کی کیا ضرورت؟ 10ویں کلاس میں تمہیں موبائل کی کیا ضرورت؟ 12ویں میں تمہیں موبائل کی کیا ضرورت؟ بدھی وسٹ ہو گئی ہے، بدھی ختم ہو گئی ہے. ابھی اگر میں کسی سے پوچھوں نا 20 پنجے 20=5 جواب نہیں آ رہا ہے. آج تو جب بھی کوئی پوچھتا ہے موبائل نکالتے کیلکولیٹر. ارے کچھ مائنڈ بھی تو یوز کرو. پیرالائسس ہو رہا ہے تم کو، تمہارا مائنڈ بھسٹ ہو رہا ہے، بھسٹ. کوئی کار 1 مہینے تک گھر میں پڑی رہے، ڈائریکٹ آن ہو جائے گی؟ جب تک گیریج میں نہیں جائے گی آن نہیں ہوگی. یہ ہاتھ ہے، آپ اسے باندھ لیں، ایسے ہی باندھ لیں. 1 مہینے بعد جو باندھا تھا اسے کھول دے، یہ سیدھا ہوگا؟ بھائی یہ تم اپنے دماغ کو کہاں لگا رہے ہو، گندا کر رہے ہو.
اور میں کہوں گا ان ماں باپ سے، یاد رکھو، اب پہلے تو ہم نہیں بولتے تھے لیکن اب بولنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ مرض بڑھ رہا ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے. میں ان ماں باپ سے کہوں گا چادر اوڑھ کے بھی اگر اوڑھے، ایک نہیں 10 چادر اوڑھے، تب بھی 10 چادر ہٹاؤ اور موبائل میں چیک کرو یہ کس سے چیٹ کر رہی ہے. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا کہ تم غیر محرموں سے چیٹ کرو؟ مجھے بتاؤ. فیس بک، یہ فیس بک نہیں ہے، 80% فیک بک ہے. یہ تو خود امریکہ کا سروے ہے. اور سنو، جس سروے کی میں بات کر رہا تھا اس سروے نے تو یہ بتا دیا کہ اس وقت 70% نوجوان اپنی بیویوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ رہے جو ان گندی چیزوں میں پڑے ہوئے. یہ ورلڈ لیول کا سروے بتا رہا ہوں میں آپ کو. جی آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اپنی جوانی برباد کر رہے ہو. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے بیوی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو تم، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میری باتیں بڑی کڑوی ہے اور حقیقی بات یہ میرے کہنے کی نہیں تھی، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، لیکن ماں باپ نہیں کر رہے، اسی لیے مجھے بولنا پڑ رہا. اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع 2 روزہ پیر بنگالی گراؤنڈ خواجہ بندہ نواز کی وادی میں رکھنا پڑ رہا ہے کہ تم نہیں بول پا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم خود بھرشٹ ہو. بھائی جو خود پاپی ہوگا وہ دوسرے کو پاپ سے کیا روکے گا؟ جو خود اپرادھی ہوگا وہ دوسرے کو اپرادھ سے کیا روکے گا؟ روکے گا؟ تم اپرادھی ہو، تم خود نماز نہیں پڑھتے، تمہارے بچے کہاں سے نمازی بنے گے؟ او مائیں، ایک ماں فاطمہ تھی، کہہ دو سبحان اللہ. ایک ماں فاطمہ تھی جس کی عظمتوں کو سلام. اس فاطمہ کا حال کیا تھا؟ اللہ اللہ. سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی، فجر کی اذان ہو جاتی. کہتی مولا کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے سجدہ. اور آج کی عورت کیا بولتی؟ کتنی چھوٹی رات ہے، ایک پکچر بھی پوری نہیں دیکھ پائی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. توبہ کرو، استغفر اللہ. سب مل کر کریں توبہ. ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک دو حدیث سن لیں. ایک حدیث سن لیں، 2 حدیث بلکہ. ایک اور نیا سسٹم چل پڑا ہے. واٹس ایپ تو جب سے آیا ہے لوگ سمجھے فری، یہ الو بنانے کے کام ہے. الو بناوی فری بری کچھ نہیں ہے بھائی. یہ انٹرنیٹ میں اس سے زیادہ جا رہا ہے جو اس سے پہلے کے آپ کے میسیجز ہوتے تھے. وہ پہلے والا سستا ہے. ہاں یہ دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا. واٹس ایپ فری. اب فری ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آیا، لوگ سوال بھیجتے کتنے پیج کے معلوم ہے؟ 10 پیج کے. سید صاحب جواب دو. میں نے کہا بھائی پہلے 10 پیج پڑھنے کا سوال کا تو میرے کو ٹائم مل جائے پھر میں جواب دوں. اور یہ واٹس ایپ پہ کیا سوال جواب کرتے ہو یار؟ میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، 12 تاریخ، یہ تاریخ، 2 عید، تیسری عید نہیں. اگر سیکھنا ہے تو سامنے آؤ. فیس بک بند کرو، فیس ٹو فیس آؤ اگر سیکھنا ہے تو. ایک بار ایسے ہی ہو گیا. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. میرے پاس سوال آیا. سوال بڑا عجیب. میں نے ان کو 3 بار تماچا مارا. کتنی بار مارا؟ یہ کتنی بار گنیں گے؟ ہاں بولو نا یار. 3 بار. میں نے 3 گھنٹے آپ کے لے لیے. کیا بولو گے کتنا گھنٹہ لیا؟ 3 ہی بولو گے نا. ایک نئی قوم پیدا ہوئی، طلاق دیتے 3 بولتے 1. ایک 3 طلاق دے کے کیا بولتے؟ 1. ان کو تو مارو 3. بول بھائی گن 1. تو نے پڑھا ہی ایسا ہے نا. 3000 لوگ بولے 1 ہی دیا. نہیں 3000 دیا میں. کہیں کا 3000
بزنس تو کرتے ہو نا ان سے, ایسا بزنس کرو. نہیں 3 نہیں 1. یار وہاں تو ایک بولتا ہے, یہاں 3. خیر بلایا اس کو, میں نے کہا یہ واٹس ایپ پہ بات کرنے کی نہیں ہے, تو آ جا. آیا, اس کو سمجھایا, پورا پروسیس سمجھایا. ہمارے مفتی صاحب بھی تھے رہنمائی کے لیے. اس نے کہا حضرت مجھ کو لکھ کے فتوا چاہیے, لکھ کے دے دیا اس کو. بھائی ایسا نہیں ہوتا, 3 بار دیے تو اب گیا, کچھ بھی نہیں بچا, کچھ بھی نہیں بچا, گیا سب گیا, حلال بنا اب کچھ بھی نہیں. اب کچھ دن گزر گئے, مفتی صاحب نے مجھ کو بلایا, سید صاحب کیا؟ ارے وہ جو لڑکا تھا نا گیا ہاتھ سے. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ ارے وہ ان کے چکر میں آ گیا. اچھا, بولے میرے پاس فتوا لے کے آیا تھا. کہا کیا؟ بولا حضرت اور کیا, آپ کرتے ہی ایسے ہو نا. بیچارے کو بیوی سے بڑی محبت تھی, آپ نے تو چھڑوا دی. اب اس نے کہا نہیں ابھی بھی 2 چانس ہے. کہا اچھا, بولے آپ تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب ٹینشن مت لو, اس لیے کہ آدم کی 9 ادھر ہے, ایک ادھر ہے. 999 جہنم میں جانے کو ہے, آدم کی ایک اولاد جنت میں جانے کو ہے. اب یہ دونوں جو کر رہے ہیں وہ کیا ہوا؟ مفتی صاحب سے میں نے پوچھا, مفتی صاحب نے کہا زنا. اب جو پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اور قسم خدا کی یہ سب اسی نسل کے ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں. اور بھیا ہم کو بھیڑ چاہیے بھی نہیں, ایسی بھیڑ تو تمہیں مبارک, حرام زادوں کی بھیڑ تمہیں مبارک. الحمدللہ سنی تو کل بھی حلالی تھا, حلالی ہے, حلالی رہے گا. پبلک کو گمراہ کر رہے, اور یہ سب چیزیں چل رہی واٹس ایپ پہ. یاد رکھو کوئی بھی سوال عقیدے کے بارے میں آئے آپ کے لیے حرام ہے جواب دینا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مبلغین سے بھی کہہ رہا ہوں, مبلغین بھی اس بات کو دھیان دیں. خود مفتی بن کر کے جواب نہیں لکھے کوئی جواب. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, اور کتنا نازک ہے حدیث سن لو آپ. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اسے لکھا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آقا فرماتے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات کہہ دے, آگے بڑھا دے. میں نے وہ مولانا صاحب سے سنا تھا. بھئی آج تو مولویوں کے بھی حال خراب ہے. یہ بات میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں. میں نے آج یہاں آپ کے سامنے 10 حدیث 20 حدیث بیان کیے نا, قسم خدا کی ایک ایک حدیث بتانا میرے ذمہ ہے. اگر آپ میرے کمرے میں آ کر کے مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے بتانا پڑے گا, یہ میرا فرض ہے, کیونکہ میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں, نیابت رسول کی کرسی پر بیٹھا ہوں. اور آج کل کے مولویوں کا حال, جہاں کسی نے تحقیق کے لیے پہنچ گیا لگتا ہے یہ تو وہ ہے. واہ میاں تم نہ آتی نہیں, تمہیں بھی سن سن کے بیانہ کر رہے ہیں. مطالعہ بڑھاؤ, پڑھائی کرو, سنے بیان مت کرو. بلکہ میں تو مبلغین سے بھی یہی کہتا ہوں, یہ سن کے بیان کرنا بند کرو. پڑھو, جو دیکھو گے وہ دکھا سکو گے. مجھے کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے آپ؟ اگر میری نقل کرتے ہو تو آپ کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ لیکن الحمدللہ حضور کی نالین کا صدقہ, حدیث کا, قرآن کا ادنا طالب علم ہوں. انشاءاللہ اگر آپ مکتبۃ الشاملہ اگر ڈھونڈ لیں گے نا, اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا ایک لفظ بھی ٹائپ کر دو گے, انشاءاللہ حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی. اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے مرنے کے بعد حضور کو جواب دینا ہے. کوئی غلط بات میں نہیں کر سکتا, مجھے اللہ کا ڈر ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں جو آیتیں لکھتے ہیں, آیتیں قرآن کی سوشل میڈیا میں. دیکھو اللہ نے یہ آیت میں یہ کہا اس لیے ایسا, کوئی ریفرنس نہیں, کوئی ریفرنس نہیں. ابے تو مفسر بن گیا, مفسر کا باپ بن گیا,
تجھے تو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو ترجمہ بھی لکھ رہا ہے اور تفسیر بھی لکھ رہا ہے، اور حوالہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ سنو اب حدیث سنو، کتاب الجنائز بخاری شریف، آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو تم میں سے کوئی بات بیان کرے ایسی جو میں نے نہ کہی ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ میسج فارورڈ کرنے والوں، تمہارا ایک میسج تمہیں جہنم میں پہنچا سکتا ہے، اس لیے بند کرو میسج فارورڈ کرنا، بند کرو حدیث فارورڈ کرنا، بند کرو قرآن کی آیت فارورڈ کرنا۔ ہاں صرف وہی حدیث جو کسی مستند عالم سے تحقیق کرا لو اسے بڑھا سکتے ہو، مستند، ہاں، ورنہ یہ ایرے غیرے نتو خیرے، یہ جو آج کل کے نوکری پیشہ اور انٹرنیشنل بھکاری مقرر جو بن چکے ہیں، ان کی بھی بول میں کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی حوالہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، بھائی حوالہ ہی نہیں ہے، میں تو آزما چکا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی روایت، کتاب العلم، حضرت سیدنا جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا فرماتے اللہ کی کتاب میں سے جس نے اپنی رائے میں سے کچھ کہا، اللہ کی کتاب میں سے کسی نے اگر اپنی رائے میں سے کچھ کہا، اب سنیے آپ، فی کتاب اللہ عز وجل برائیہ فاصاب فقد خطا، اگر کسی نے اپنی رائے سے کچھ کہا اور اس نے جو کہا وہ صحیح نکل گیا تب بھی اسے گناہ ملے گا، تب بھی اسے، یاد رکھے تفسیر وہی بیان کرو جو مفسرین نے لکھ دی ہے، تم تفسیر بیان کرنے کے اہل نہیں ہو، تم ترجمہ کرنے کے اہل نہیں ہو، اس لیے کہ اس کے لیے کئی علوم چاہیے۔ کبھی ہمارے حامد رضا صاحب کے پاس بیٹھیے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کی تحقیق نکال کے بتائیں گے کہ ایک اس آدمی کے لیے جس کو قرآن کا ترجمہ کرنا ہے، صرف سعودی سے آ گیا، عربی آ گئی تو ترجمہ لے کے بیٹھ گیا، نہیں، 300 علوم اسے چاہیے تب وہ ترجمہ کر سکتا ہے، جسے دیکھو مفتی بنا بیٹھا۔ اور جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آیا ہے نا، تو موبائل ہاتھ میں آنے کے بعد جب سوال آتے ہیں نا تو وہ تو سمجھتا ہے کہ گلبرگہ کا سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا تو گلبرگہ میں مفتی پیدا نہیں ہوا، لوگ مجھے ہی پوچھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اور آج کی یہ جو پیغام ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو مت دو، ایسے موبائل مت دو، تحقیق کرو، تمہارا حق ہے، تم پوچھو کس کا فون آیا تھا، کون ہے تمہارا آشنا، کس سے بات کر رہی تھی۔ یہ عشق بازیاں بند کرو، یہ جب سے تم نے عشق شروع کر دیا ہے نا، یہ گندے عشق، تو عشق حقیقی کا مزہ اڑ گیا ہے، تمہیں نصیب ہی نہیں ہے عشق رسول اور عشق الہی، عشق اولیاء تمہیں نصیب ہی نہیں ہے۔ یہ عشق چھوڑو، اس لیے کہ یہ دل میں بہت بڑا اسپیس نہیں ہے، دل بہت چھوٹا ہے، دل very small place, very small space, there is no too much memory card or memory power in this heart, this is very small space, very small space. کتنا اسمال ہے؟ آقا کہتے ہیں کہ اگر اس میں اللہ کی محبت ہے تو دنیا کی محبت نہیں آ سکتی، اور اگر دنیا کی محبت ہے، یہ ہیروئن کی محبت ہے، یہ ہیرو کی محبت ہے، یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی محبت ہے، تو اس میں اللہ رسول کی محبت۔ اب بتائیے آپ کو کیا چاہیے، بولیے نا بھائی۔ اور سنو، کسی کو فرینڈ مت بناؤ، فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، جہاں دیکھ لیا لڑکی کا نام آ گیا، اب پتہ نہیں لڑکی ہے یا وہ گے ہے، فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے۔ اب سنیے، آپ کو میں بتاؤں، آج آپ نے توبہ کر لی، سچے دل سے کی ہے نہیں، مجھے بتاؤ، آپ نے تو توبہ کر لی، لیکن آپ نے اسے فرینڈ بنایا، پھر کیا ہوتا ہے آپ کو سب معلوم ہے، پہلے چیٹ ہوتی ہے، پھر میٹ ہوتی ہے، پھر ہگ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سب معلوم۔ آقا نے فرمایا اس گناہ کے راستے کو ہی بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ آپ نے تو توبہ کر لی کہ آج کے بعد کسی کو فرینڈ ریکویسٹ نہیں بھیجوں گا، فیس بک بند،
نہیں کرو گے لگتا ہے آج بھی محبت ہے فیس بک کی. فیس بک ہاتھ تو اٹھاؤ ذرا, عہد تو کرو, بند کرو. آپ نے توبہ کر لی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکی بھی توبہ کر لے. آپ نے توبہ کر لی, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا, اللہ اللہ معاف کر دے, لیکن تم نے اس کو جو عادت لگائی ہے وہ تو چل رہی ہے. اب وہ تو اور 10 آسنے ڈھونڈے گی, وہ سارا بوال آپ کے اندر. حضور کی حدیث ہے, اگر آپ نے کسی کو نیکیوں کی دعوت دی تو وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کی نیکی کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں دعوت دینا ہے تو تحریک کے مبلغ بنانے کی دعوت دو, تاکہ جب تک وہ نماز پڑھتا رہے ثواب آپ کو. لیکن اگر آپ نے کسی کو گناہوں کی دعوت دی نا تو پھر وہ آپ تو بچ جاؤ گے. آپ تو کل آپ کی آنکھ کھل گئی, ٹھوکر لگ گئی, اور ٹھوکر بھی بہت زبردست والی لگتی ہے نا, جب وہ سی آئی ڈی کے ڈنڈے پڑتے ہیں نا تبھی جا کے تھوڑا سا عقل ٹھکانے پہ آتی ہے, ورنہ یہ سب چیزیں جلدی سے چھوٹتی نہیں ہیں. لیکن ٹھوکر لگے, آپ نے توبہ کر لی, لیکن وہ لڑکی بھی توبہ کر لے یا وہ لڑکا جسے آپ نے گناہوں میں لگایا تھا, یہ ضروری نہیں ہے. تو آئیے ایک بار ہم سب مل کر پھر سے سچے دل سے اس یقین اور عہد کے ساتھ توبہ کریں کہ ان ساری برائیوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے اور دوسروں کو بچائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد. لاسٹ سین کب ہے موبائل کا, اس کو بھی تم نے ہائڈ کر دیا ہے. آج کل بڑے اسمارٹ بن رہے ہیں, اسمارٹ فون ہاتھ میں آ گئے, اسمارٹ ہو ہائڈ کسی کو پتہ نہیں چل, تو بولے گا دیکھ آن لائن تھا میرا جواب نہیں دیا, ہائڈ کر دیتے. بھائی سنو, مجھ سے ہائڈ کر سکو گے, خدا سے کچھ ہائڈ نہیں ہے. تو اب یہ لاسٹ سین بھی بند کرو. ایک سوال پوچھو, قرآن لاسٹ سین کب تھا آپ کا, یاد ہے کب کھولا تھا؟ رمضان میں. اس کو بند کرو گے نا بہت ٹائم بچے گا. قرآن بھی پڑھو, درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو, انجینئر بھی بنو, ڈاکٹر بھی بنو, وداؤٹ ٹینشن فری, وداؤٹ اینی ٹینشن کرو گے نا انشاءاللہ. بہت ٹائم بچے گا آپ کے پاس, بزنس بھی کر سکو گے, ماں باپ کی خدمت بھی کر سکو گے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے, یار فوبیا ہو گیا تم کو, ایکس ہو گیا تم کو, غلام بن گئے تم اپنے موبائل کے, ہے یا نہیں؟ یہ غلامی تو ہے, جب دیکھو موبائل میں, جب دیکھو موبائل میں. یار کیا لگا رکھا ہے؟ جتنا موبائل کو یاد کر رہے ہو اتنا اللہ کو یاد کر رہے ہو, ولی بن جاؤ گے. پھر ایک بار توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. عہد کرے اللہ کو گواہ بنا کے, مولا آج میں سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد تمام گناہوں کے کام جو موبائل کے ذریعے سے ہوتے ہیں ان سب سے بچتا رہوں گا. مولا اس چیز کو بھی نیکیوں کے لیے استعمال کروں گا, گناہوں سے بچوں گا. مولا میری توبہ قبول فرما اور گناہوں سے مجھے نفرت دے, نیکیوں سے محبت دے, اور میرا شمار قیامت کے دن توابین میں فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کھڑے اٹھائیں, صلاۃ و سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام یاد رکھیے اس سال اور 8 فروری کو گلبرگہ شریف میں پیر اور گاندھی گراؤنڈ میں سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے. یہ جو ہمارے مہمان خصوصی آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے, یہ مبلغ سنی دعوت اسلامی, یہ پروردہ ہے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے. حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی صحبت نے, آپ کی تربیت نے سید صاحب کو یہ مقام عطا فرمایا. اب بس میں آپ کو ایک ہی جملے میں دعوت میری ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی تربیت پا کر سید صاحب آپ کے سامنے ایسا ہو رہے ہیں, وہ تربیت دینے والے جب آپ کے سامنے ہوں گے
تو ان کے بولنے کی شان کیا ہوگی اور آپ کو سننے کا کیسا مزہ ملے گا، اسی سے آپ اندازہ لگائیں. اور آج ہی سے 7 اور 8 فروری کی آپ دھن لگا لیں، جسے بھی ملے اسے دعوت دیں کہ 7 اور 8 فروری کو پیر بنگالی گراؤنڈ میں 2 روزہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہونے جا رہا ہے. 7 تاریخ کو لیڈیز خواتین کے لیے آپ اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو لائیے. اور 8 فروری کو خود کثیر سے کثیر تعداد میں اتنا آئیے کہ پیر بنگالی گراؤنڈ بھی چھوٹا پڑ جائے. آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے بمبئی میں جب ہوتا ہے نا وادی نور میں، تو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ ہے نا. کون سا نعرہ ہے؟ اس نعرے میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہوگا. یہ نعرہ ہے ایک ہی کام کرنا ہے، وادی نور بھرنا ہے. یہ نعرہ ہم وہاں لگاتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو یہ نعرہ دے رہا ہوں اور اس نعرے کی گونج پورے گلبرگہ میں سنائی دینی چاہیے. وعدہ کریں، آپ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں بھائی. یار ہم لوگ سستے کے مبلغ مل جاتے ہیں تو آپ ایسا کرو کہ ہمارا نذرانہ تو دے دو یار. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ یہ نعرہ لگاؤ گے. کون سا نعرہ ہے؟ دیکھیے، ایک ہی کام کرنا ہے. پہلے زور سے بولے، ایک ہی کام کرنا ہے، وادی بندہ نواز بھرنا ہے. اب وہ خود آ کے پوچھیں گے وادی بندہ نواز کا، پھر ان کو کہنا کہ پیر بنگالی بابا کے دامن میں رنگ روڈ پہ آؤ گے، رنگ عشق کا چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، دعوت دیں گے نا انشاءاللہ. پھر ایک بار وعدہ کریں، ایک ہی کام کرنا ہے. یار یہاں تمہارے اندر دم نہیں ہے، باہر جا کے کیا آئے گا دم؟ کل تو سو کے اٹھنے کے بعد ایک ہی کام کرنا ہے، وادی بندہ نواز کو بھرنا ہے. عام کر دو اس کی دعوت. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. پوسٹر کی ضرورت ہی نہیں، بینر کی ضرورت ہی نہیں، خود آپ پوسٹر بن جاؤ. بنو گے نا انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ بسو کلیان میں بھی اجتماع ہے اور انشاءاللہ وہاں پر کل میری تقریر ہوگی. آپ اگر اچھا، اور اتوار کو بلال آباد کالونی، بلال مسجد بلال. آج میں نے جمعہ میں وہاں بیان کیا تھا. کچھ لوگ آئے ہیں وہاں کے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو صحیح. کاؤنسلنگ کرنا ضروری ہے بھائی، تب تو پتہ چلے گا. پورا ہاتھ اٹھاؤ نا. چلو ماشاءاللہ، مسجد بلال والوں نے لاج رکھ لی ہے ماشاءاللہ. یہ ہونا چاہیے. اچھا کل کہا تھا قمر کالونی کے کتنے قمر جگمگا رہی ہیں. اچھا یار اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہاں والے فیل ہو گئے. بلال واڑہ والے اتنے، قمر کالونی والے اتنے، یہاں والے کہاں گئے؟ اچھا یہاں والے گھر میں سن رہے ہیں. چلو کہیں بھی سنو، لیکن جو حق پیغام ہے اسے قبول کرو. مومن کی شان یہ ہے جو سچی بات ہے اسے تسلیم کر لیتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کل میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یار سید صاحب آپ ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ کرتے ہو تو کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو چلیے آج دیکھ لیتے ہیں. اتنی تقریر سننے کے بعد پہلا وعدہ تو آپ نے کر ہی لیا ہے کہ تمام گندی چیزوں سے، موبائل کی تمام گندے ایپ سے ہم کو توبہ کرنی ہے. یہ وعدہ تو آپ نے کر لیا، اس کو ریپیٹ کروانے کی ضرورت نہیں. ایک اور وعدہ آپ کر لیں کہ آپ کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ چہرے پر نبی کی سنت سجانی ہے. کچھ ایسے ہاتھ تو اٹھ ہی نہیں رہے. جس کے ہے پہلے سے وہ نہیں، جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں حضور کی سنت ماشاءاللہ رکھیں گے آپ لوگ. اللہ دیکھ رہا ہے. میرے سامنے جھوٹ چل جائے گی، اللہ کے سامنے نہیں چلے گی، بلکہ میرے سامنے بھی نہیں چلے گی. رکھو گے داڑھی؟ واہ بھائی واہ، آپ تو کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. حقیقت میں اب یہ اسلام آباد ہو گئے. اتنے لوگ داڑھی رکھ لیے. اب یہ داڑھی والا تھوڑی کبھی جائے گا کلب میں، کسینوں میں کبھی نہیں دکھے گا، تھیٹر میں کبھی نہیں دکھے گا. یہ داڑھی اسے بچائے گی گناہوں سے. اور کبھی اگر دل کرے گا بھی نا کہ یار چلو موبائل میں کچھ کھول لوں، فوراً کہے گا یار آگے سے کوئی نہیں دیکھ رہا، پیچھے سے تو دیکھ سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ داڑھی آپ کو گناہوں سے بچائے گی. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی
جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو سامنے روزہ تیرا ہو لب پہ جاری یہ صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ صلوات السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ۔ الفاتحہ، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ شریف، آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ پڑھ دیجیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ مولا یہ سنی اجتماع جو ایک تشہیری اجتماع 7 اور 8 فروری کی دعوت کے لیے تھا، مولا اس تشہیری اجتماع میں جب اتنے ہیں تو مولا اس سے 100 گنا تعداد مولا تو اصل اجتماع میں 7 اور 8 فروری کو اپنے کرم سے بھیج دے، لوگوں کے دلوں کو کشادہ کر دے مولا، شیطانی خصلتوں کو نکال دے مولا، ملکوتی صفات ہمارے اندر پیدا فرما مولا، تجھ سے ڈرنے والا بنا، تیرا خوف رکھنے والا بنا مولا، تجھ سے حیا کرنے والا بنا مولا، تجھ سے حیا کرنے والا بنا، لوگوں کے سامنے بھی تجھ سے ڈرے، اور جب تنہائی میں ہمارا موبائل ہمارے ساتھ ہو مولا اس وقت بھی ہم تجھ سے ڈرے مولا، ایسی توفیق دے، ایسی شرم و حیا دے مولا، اپنی نبی کی شرم و حیا کا صدقہ ہمیں بھی شرم و حیا کا پیکر بنا دے مولا، ہماری بچیوں کی جوانی کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کی جوانی کو محفوظ فرما مولا، ان کی عزت نفس کو تار تار ہونے سے بچا لے مولا، پاک رہنے کی توفیق دے، پاکیزہ سوچ عطا فرما، پاکیزہ سوسائٹی عطا فرما، اور مولا اس سوسائٹی کے لیے ہمیں سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، بچیوں کو سنی دعوت اسلامی کی مبلغہ بنا دے، اور مولا اس تحریک کے پیغام کو دل سے قبول کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما مولا، آج جو وعدہ انہوں نے مجھ سے کیا ہے مولا، اس کیے ہوئے وعدے کی لاج رکھ لے اور انہیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے، اور اس گناہوں سے دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق دے مولا۔ آج ایک نعرہ ہم نے لگایا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، وادی بندہ نواز کو مولا، بس اس نعرے کی گونج 8 فروری تک ہماری زبان پر رہے، ایسی توفیق عطا فرما، گھر گھر ہم دعوت دیں، گھر گھر پرچار کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کالونی کے جن بچوں نے آج کے اس پروگرام کو ارینج کیا، میں ان کا احسان مند ہوں، اس لیے کہ وہ بلاتے نہیں تو میں آتا کہاں سے، سناتا کہاں سے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اسی طریقے سے گناہوں کی محفلیں چھوڑ کر نیکیوں کی مجلس ہمیشہ سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جیسے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کل بلاول کالونی میں بھی ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا، جیسے آج اجتماع ہوا کل بھی اجتماع ہوگا، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اجتماع جامع مسجد 17 ساڑی میں ہوگا۔ کل اجتماع سنی دعوت اسلامی کا جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جامع مسجد 17 ساڑی، انقلاب کی آفس جہاں کا انقلاب پیپر رہا سکتا ہے، وہاں پر اجتماع ہوگا، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری افضل برکاتی صاحب قبلہ جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں ان کا بیان ہوگا، اور اتوار کے دن بعد نماز عشاء مسجد بلال آباد کالونی میں اجتماع ہوگا، اس میں مبلغ سنی دعوت اسلامی رائچور سے انشاءاللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے، اس میں بھی آپ لوگ شرکت کریں، اس میں بھی آپ لوگ آئے، بلال آباد کے ساتھی جو یہاں پر آئے ہیں اس کی دعوت کو عام کریں، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ کا بیان جامع مسجد 17 ساڑی مرکز سے ہوگا، وہاں پر بھی آپ لوگوں کو آنا ہے، اور جہاں جہاں آٹو ریسمنٹ بھی ہمارا مصطفی میں اطراف میں ہو رہا ہے، جہاں جہاں روڈ پہ کو وہاں پر آئیے، ایک سے مقررین ایک سے مبلغین ہمارے اب 7-8 ڈبل کر بزرگ آنے جانے والے ہیں،
ان تمام اجتماعات میں آپ لوگ شرکت کرتے رہیں. جو دوست و احباب اب تک آپ کے اجتماع میں نہیں آئے ہیں انہیں آپ اجتماع کے بارے میں بتائیں کہ اتنے حسین پیارے پیارے اجتماع ہو رہے ہیں, انہیں اجتماع کی دعوت دیں. اور 7 اور 8 فروری بالخصوص آپ کو یاد رکھیں کہ 7 فروری لیڈیز کے لیے ہے اور 8 فروری حضرات کے لیے ہے. پیر بنگالی گراؤنڈ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز ظہر سے ہی یہ اجتماع شروع ہوگا, اور نماز ظہر کے بعد آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسی